بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان الأعمش عن يحيى بن وثاب عن شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا كان يخالط الناس ويصبر على آذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم. یہ روایت نقل کرتے ہیں یحییٰ ابن وثاب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی صحابی سے، لیکن جیسا کہ اکثر علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہے اور یہ حدیث مرفوع ہے. وہ روایت کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مسلمان جو لوگوں میں مل جل کر رہے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرے، وہ اس مسلمان سے بہتر ہے جو لوگوں میں مل جل کر نہ رہے اور نہ ان کی تکالیف اور اذیتوں پر صبر کرے. ترمذی شریف کی روایت ہے. تو اس روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان وہ ہے جو لوگوں میں گھل مل کر رہتا ہے اور لوگوں کی طرف سے ملنے والی تکالیف پر، اذیت پر صبر کرتا ہے، یا اس پر جو مصائب آتے ہیں، معاشرے میں رہتے ہوئے پریشانیاں آتی ہیں، وہ اس پر صبر کرتا ہے. یہ انسان بہتر ہے بمقابلہ اس کے کہ جو لوگوں سے الگ تھلگ رہے، لوگوں سے الگ تھلگ ہو جائے، لوگوں کے ساتھ میل جول نہ رکھے اور نہ ہی لوگوں کی طرف سے ملنے والی اذیت پر صبر کرے. یا تو اذیت اگر ملے اس پر صبر نہ کرے، اور یا جب لوگوں کے ساتھ میل جول ہی نہیں ہوگا تو اذیت نہیں ملے گی اور صبر کا موقع بھی نہیں ملے گا. پہلی بات اس حدیث مبارکہ میں یہ سمجھ لیں کہ دیکھیں اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ انسان بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ رہے، مل جل کر رہے، انسانی معاشرے میں رہے. اور ظاہری بات ہے جو انسان لوگوں کے ساتھ رہے گا اونچ نیچ بھی ہوگی، اس کو تکلیفیں بھی پہنچے گی، اس کو اذیت بھی پہنچے گی، اس کو پریشانیاں بھی لاحق ہوں گی. اب کمال یہ ہے کہ ان اذیتوں پر، پریشانیوں پر، لوگوں کی دی ہوئی تکالیف پر صبر کر لے، اور یہ صبر اس کے لیے اجر کا باعث ہوگا. تو یہ زیادہ بہتر ہے یہ انسان کہ جو لوگوں میں رہے اور پھر ملنے والی تکالیف پر صبر کر لے. لیکن ایک اور روایت ہے کہ جس سے گوشہ نشینی کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں وہ انسان بہتر ہے کہ جو بالکل لوگوں سے الگ تھلگ ہو جائے اور کسی جنگل میں جا کر اللہ پاک کی عبادت کرے، اطاعت کرے اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ کر لے، وہ آدمی بہتر ہے. تو اس روایت سے تو گوشہ نشینی افضل ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ انسان بہتر ہے جو لوگوں سے الگ تھلگ ہو جائے، الگ رہے اور اللہ پاک کی یکسوئی سے عبادت اور اطاعت کرے، نہ کسی کو نقصان پہنچائے نہ اس کو کسی سے نقصان پہنچے گا. تعارض آ گیا تو علماء نے اس میں تطبیق یہ بیان کی ہے کہ دیکھیے یہ احوال کے اعتبار سے ہے، یہ حالات کے اعتبار سے، ہر انسان کے احوال مختلف ہوتے ہیں. وہ انسان جو ایک لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے، مل جل کر رہتے ہوئے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچا سکے، لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر بھی کر سکے، اس کی ہمت اور طاقت رکھتے ہیں چونکہ اس پر اجر ملے گا، تو ایسے شخص کے لیے بہتر ہے کہ یہ گوشہ نشینی اختیار نہ کرے بلکہ لوگوں کے ساتھ رہے، مل جل کر رہے، معاملات بھی ہوں گے، تکلیفیں بھی پہنچے گی، دکھ بھی پہنچیں گے، یہ اس پر صبر کرے گا اور اجر کا مستحق ہوگا. تو ایسے شخص کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ انسان معاشرے میں رہے.
لیکن وہ شخص جس کو اپنے متعلق یقین ہے کہ میری ذات سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر مجھے کسی کی طرف سے کوئی تکلیف، پریشانی، مصیبت آئے گی، میں اس پر صبر نہیں کر سکوں گا، صبر میرے بس کی بات نہیں ہے، ایسے شخص کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ پھر گوشہ نشینی اختیار کر لے، یہ عزلت اختیار کر لے، یہ الگ تھلگ ہو جائے اور اپنی عبادت کر لے۔ تو علماء نے اس میں تطبیق اس طرح سے بیان کی ہے کہ یہ انسان کے اپنے احوال کے اعتبار سے ہے، لیکن بہرحال یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ شخص جو لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے ان کو فائدہ بھی پہنچائے، مخلوق خدا کے لیے فائدے کا باعث ہو، اور لوگوں کی طرف سے اس کو جو دکھ تکلیف مل رہی ہے اس پر یہ صبر کرے، اللہ پاک کے ہاں ایسے شخص کے لیے بڑا اجر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو بے حد یعنی حساب کتاب کے بغیر اجر ملے گا، بے حد و حساب۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو تو وہ اجر ملے گا کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے نا کہ قیامت کے دن اللہ پاک بلائے گا ایسے لوگوں کو جنہوں نے دنیا میں مصائب پر، اذیتوں پر صبر کیا ہوگا، اور اللہ پاک فرمائیں گے ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو۔ فرشتے عرض کریں گے اللہ کے رسول ابھی تو میزان عدل قائم نہیں ہوا، ترازو، حساب کتاب کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ پاک فرمائیں گے وہ بندے تھے جنہوں نے صبر کیا ہے دنیا میں، لہٰذا ان کے ساتھ کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اور یہ لوگ صابرین بغیر حساب کتاب کے اللہ پاک ان کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ جو انسان صبر کرتا ہے اس کو معیت خداوندی حاصل ہو جاتی ہے، اللہ پاک کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ آج دیکھیں نا، دنیا میں کسی کے ساتھ ہماری انبن ہو جائے، کوئی ہمیں نقصان پہنچا دے، زبانی، کلامی، عملی، لسانی، قولی، کسی بھی عملی، کسی بھی اعتبار سے، ہم کہتے ہیں بھئی اب میں بدلہ لوں گا، اس نے مجھے تکلیف دی ہے، دکھ دیا ہے، اب میں اس سے بدلہ لوں گا۔ تو یاد رکھیں جو انسان خود بدلہ لینے کی ٹھان لے، پھر اللہ پاک کے معاملے اس کے حوالے کر دیتے ہیں، اللہ پاک کی مدد شامل نہیں ہوتی ایسے شخص مظلوم کے ساتھ، کیونکہ وہ خود بدلہ لینا چاہتا ہے۔ لیکن جو شخص اللہ پاک کی رضا کے لیے صبر کر لے، اس تکلیف کو برداشت کر لے، پھر اللہ پاک کی معیت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، پھر اللہ پاک اس کا ساتھ دیتے ہیں، اور پھر سامنے والے سے بدلہ اللہ پاک کی ذات لیتی ہے۔ آپ حضرات نے واقعہ سنا ہے، پہلے بھی سنا نا، کہ ایک بزرگ جا رہے تھے راستے میں، اور قریب سے ایک نوجوان شخص اور اس کی محبوبہ گزری۔ اس بزرگ کے پیروں سے کیچڑ اچھل کر، کیچڑ تھی نیچے، اس شخص کی محبوبہ کے کپڑوں پہ لگ گیا، نادانستہ طور پہ۔ اس کو غصہ آیا اور اس نے اس بزرگ کو ایک تمانچہ رسید کیا، تھپڑ رسید کیا۔ تو بہرحال وہ چلے گئے آگے۔ یہ نوجوان گیا اور گھر کی سیڑھیوں پر جب چڑھنے لگا، سیڑھیوں سے پیر پھسلا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور اسی وقت موت واقع ہو گئی۔ لوگوں نے اس بزرگ سے کہا کہ آپ نے بد دعا دے دی، آپ کو بد دعا نہیں دینی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا میں نے بد دعا نہیں دی ہے، معاملہ ایسا ہوا ہے کہ وہ اس کی محبوبہ تھی، اور جب اس کے کپڑوں پر، لباس پر کیچڑ لگا تو یہ آدمی جو ہے برداشت نہیں کر سکا، اس کو اس عورت سے محبت تھی، اور اس نے مجھے تھپڑ رسید کیا بدلے کے طور پر۔ لیکن جب اس نے مجھے تھپڑ رسید کیا تو اللہ پاک کو مجھ سے محبت تھی، اللہ پاک اس تھپڑ کو برداشت نہیں کیا اور اللہ پاک نے اس کو سزا دے دی۔ اسی طرح حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ کے جب والد کا، آپ کے حاسدین بہت تھے، اور یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں جو انسان صاحب کمال ہوگا اس کے حاسدین اتنے زیادہ ہوں گے۔ دیکھیں نا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا گیا، آپ پر جادو کیا گیا۔ دنیا میں بھی جو اہل کمال ہوتے ہیں اتنے ہی، جتنا انسان جو ہے صفات کا حامل ہوگا اتنے حاسدین بھی زیادہ ہوں گے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حاسد بہت زیادہ تھے۔ جب آپ کے والد کا انتقال ہوا، آپ کی والدہ کی عمر لکھا ہے 90 سال سے اوپر تھی، تو ایک حاسد قسم کا انسان تھا، خوب سے باطن والا، اس نے شرارتاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں آپ سے ایک بات کرنے آیا ہوں کہ دیکھیں بیواؤں کے نکاح کے تو بہت بڑی فضیلت بھی ہے،
اور بڑی شریعت دین میں فضیلت ہے۔ تو میں نے سنا ہے کہ آپ کی والدہ بیوہ ہوئی ہے اور بڑی خوبصورت ہے، میں نکاح کا پیغام دینا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا صبر دیکھیں، برداشت دیکھیں، حلم، غصہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا میری والدہ عاقلہ بالغہ خاتون ہے، میں خود جا کے ان سے پوچھ لیتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گھر میں داخل ہوئے، اس شخص کے پیٹ میں کوئی درد اٹھا اور اسی جگہ گر کر تڑپنے لگا، مر گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تو فرمایا کہ ابو حنیفہ کے صبر نے اس شخص کی جان لے لی، ابو حنیفہ کے صبر نے اس شخص کی جان لے لی۔ تو صبر معمولی صفت نہیں ہے، یہ صبر بہت بڑی چیز ہے، یہ اتنی بڑی صفت ہے کہ جو انسان صبر کرتا ہے نا، پھر جو ظالم ہے اس پر قہر اللہ پاک کی طرف سے آتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ تو ان اللہ مع الصابرین، قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک کی معیت، جو انسان اپنا بدلہ خود نہیں لیتا، چاہے اس کو کوئی تکلیف دی جائے، اس کو دکھ دیا جائے، اس کی اہانت کی جائے، اس کو ذلیل کیا جائے، نقصان پہنچایا جائے، اور وہ مظلوم ہے اور وہ صبر کر لے، تو یاد رکھے پھر سامنے والے اللہ پاک بدلہ خود لیتے ہیں۔ اسی طرح صبر کے بڑے فضائل آئے قرآن کریم میں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، جو تقوی اختیار کرے گا اور صبر کرے گا، اللہ پاک ایسوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تو معلوم ہوئے دو صفات بڑی اہم صفات ہیں۔ جس انسان کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کیوں نہیں ہو جائے، دنیا میں کتنے مظالم کیوں نہیں ہو جائے، لیکن اگر یہ تقوی کا مظاہرہ کرے اور صبر کا مظاہرہ کرے، اللہ پاک اس کو بہترین بدلے سے نوازتے ہیں۔ تو حالات بدلتے ہیں نا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ علماء نے یہاں لکھا ہے کہ 2 مرتبہ ذکر کیا، ورنہ 1 مرتبہ بھی ذکر کر لیتے کافی ہوتا نا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، 2 مرتبہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ہر عسرت کے ساتھ کیا ہے؟ آسانی ہے۔ تنگی بھی آتی ہے، آسانی بھی آئے گی۔ برے حالات آئے ہیں، پریشان نہیں ہونا چاہیے، انسان صبر کر لے۔ تو یہ صبر بہت بڑی صفت ہے۔ صبر کی 3 قسمیں علماء نے لکھی ہیں۔ پہلی قسم ہے صبر علی الطاعہ، صبر علی الطاعہ، طاعت کہتے ہیں نیکی کے کام، جیسے عبادات۔ صبر علی الطاعات، کہ اللہ پاک نے دیکھیں عبادات انسان پر لازم کی ہے۔ ایک انسان فجر کے لیے اٹھ رہا ہے، ایک انسان تہجد کے لیے اٹھ رہا ہے، سخت گرمی میں روزے رکھ رہا ہے، حالانکہ مشقت ہے۔ ایک انسان دین کی خدمت سر انجام دے رہا ہے اور اس کے لیے مشقت اٹھا رہا ہے، تو یہ کہلاتا ہے صبر علی الطاعات۔ دوسرا ہے صبر عن المعصیہ، گناہوں سے صبر کرنا، گناہوں سے رک جانا۔ دل خواہش کر رہا ہے کہ بھئی یہ گناہ کر لوں، دل بڑا تقاضا کر رہا ہے، فلاں جگہ دیکھ لوں، فلاں جگہ نگاہ ڈال لوں، دل بہت مچل رہا ہے، دل بہت خواہش کر رہا ہے، لیکن میں نے صبر کیا۔ دل گناہ کا تقاضا کر رہا ہے، میں نے صبر کیا۔ یہ کہلاتا ہے صبر عن المعصیہ، اس پر بھی بڑا اجر۔ اور تیسری قسم ہے صبر علی المصیبہ، جس پر ابھی بات ہو رہی ہے، وہ یہ ہے صبر علی کہ انسان مصیبت پر صبر کرے، جتنی بڑی پریشانی آ جائے، اور یہ انسان کے ساتھ دنیا میں لگی ہوئی ہے۔ دیکھیں نا، راحت کی جگہ صرف جنت ہے، اور مطلقاً پریشانیوں کی جگہ صرف جہنم ہے۔ یہ دنیا ایسی جگہ ہے کہ یہ ملی جلی کیفیت کے ساتھ انسان رہے گا۔ یہاں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کی خوشیاں دائمی ہو، یہاں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے غم دائمی ہو۔ کوئی آج خوش ہے، کل کو غم زدہ ہے، کوئی آج غم زدہ ہے، کل کو خوش ہے۔ اللہ پاک تو حالات بدلتے ہیں، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، لیکن ایک صاحب ایمان کے لیے حکم یہ ہے، اس پر کتنی بڑی مصیبت آ جائے، کتنا بڑا غم آ جائے، اس کے لیے صبر کا حکم ہے۔ صبر کہتے کسے ہیں؟ صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر اسے کہتے ہیں کہ انسان پر دنیا میں کوئی غم آ جائے، بہت سارے غم آتے ہیں۔ اپنوں کی جدائیگی کا غم آ گیا، اولاد کا صدمہ جدائیگی کا، والدین کا صدمہ، کسی قریبی عزیز کی جدائیگی کا صدمہ آ گیا، کوئی حادثہ آ گیا، کوئی پریشانی آ گئی۔ اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ صبر کرو۔ کیا مطلب ہے صبر؟
انسان اللہ پاک کے فیصلے پر راضی رہے اور زبان سے کوئی شکوہ نہ کرے، کوئی شکوے کا ایک لفظ نہ کہے، یہ صبر کہلاتا ہے۔ دیکھیں آج ہم صبر کا مطلب غلط سمجھتے ہیں۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دل سے غمزدہ نہ ہو۔ صبر اسے نہیں کہتے ہیں کہ آنکھ سے آنسو نہیں نکلے، انسان کو رونا آ جائے تو بھئی یہ صبر نہیں ہوا، ایسا نہیں ہے۔ یہ صبر کے منافی کام نہیں ہے۔ دکھ انسان کو ہوگا، اپنوں کی جدائیگی انسان کو دکھ دیتی ہے، دکھ ہوتا ہے، یہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ آنسو نکلیں گے، انسان روئے گا، یہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا، آپ کو معلوم ہے نا کہ آپ علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے، لیکن آپ علیہ السلام کی زبان مبارک پر کیا تھا؟ انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، کہ ابراہیم ہم تمہاری جدائیگی میں غمزدہ ہے، لیکن کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہہ رہے۔ آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ جو سب سے بڑی بیٹی ہے، ان کا ایک بچہ تھا، وہ نزع کی حالت میں تھا، آپ کو بلایا گیا، آپ علیہ السلام گئے تو بچہ آپ کی گود میں دیا گیا، وہ بالکل آخری سٹیج پہ تھا، یعنی نزع کی ہچکیاں چل رہی تھی موت کی۔ آپ علیہ السلام نے اس بچے کی جب کیفیت دیکھی، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ تو آنسو بہنا، غمزدہ ہونا، یہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ صبر کے منافی کیا ہے؟ کہ انسان شکوے شکایت کرنے لگ جائے، انسان وہ کیفیت یا وہ عمل اختیار کر لے جو شریعت کے منافی ہے۔ رونا، پیٹنا، اونچی آواز سے ماتم کرنا، کپڑے پھاڑ دینا، نوحہ کرنا، گریہ کرنا، یہ زمانے جاہلیت کے امور ہے، شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے اس طرح کے جملے زبان سے کہنا کہ کیا میں ہی اللہ ملا تھا، یعنی مجھے ہی یہ صدمہ دینا تھا، یہ بہت خطرناک جملے ہیں، علماء نے لکھا ہے۔ اس طرح الفاظ سے اللہ پاک سے شکوے کرنا، کیوں؟ اللہ پاک کے فیصلے ہیں، اللہ پاک بہتر جانتے ہیں۔ اور دوسرا، ہر انسان اللہ پاک کی امانت ہے کہ کیا میری جان میری اپنی ذاتی ہے؟ ذاتی نہیں ہے۔ ہر انسان کو زندگی اللہ نے دی، یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ پاک جب چاہے لے لے۔ تو شکوے شکایت کرنا، اپنی مصیبت پر، پریشانی پر گلے کرنا، شکوے کرنا یاد رکھیں یہ جو ہے صبر کے منافی ہے۔ پھر یہ کہ انسان نے صبر نہیں کیا، پھر صبر کے بھی علماء نے درجات لکھے ہیں کہ صبر کے بھی کیا ہیں؟ صبر کے بھی درجات ہیں۔ تائبین کا صبر، تائبین مطلب مجھ جیسے عام لوگ، کہ ایک انسان پر حادثہ آ جائے اور انسان کسی غیر سے شکایت نہ کرے، غیر کو نہ بتائے، غیر اللہ کو، بس اللہ پاک سے دعا مانگے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مقصد یہ جیسے اب بیماری آ گئی تو کیا ڈاکٹر کو دکھانا کیا صبر کے منافی ہوگا؟ یہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ یا انسان پر کوئی پریشانی آ جائے، انسان روحانی معالج کے پاس چلے جائے، یہ صبر کے منافی نہیں ہو۔ لیکن یہ منافی ہوگا کہ اب میں ویسے ہی جس کے ساتھ بیٹھ گیا تو اپنا دکھڑا شروع کر دیا، جس کے ساتھ بیٹھ گیا تو اپنی شکوے شکایتیں، یہ پریشانی میں ہوں، یہ پریشانی ہے اور یہ غم آیا ہے، اب نہ سامنے والا میرا کوئی غم دور کر سکتا ہے نہ کوئی مقصد ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ اب صبر کے منافی عمل ہوگا۔ تو انسان کسی غیر سے بے مقصد اس کے سامنے بھی اپنی پریشانی کا تذکرہ نہ کرے، یہ کہلاتا ہے تائبین کا صبر، علماء نے لکھا تائبین کا صبر۔ اور دوسرا وہ ہے زاہدین کا صبر۔ زاہدین کا وہ یہ ہے کہ انسان پر پریشانی آئے نہ انسان شکوے شکایت کرے، بلکہ اللہ پاک کے فیصلے پر دل سے راضی ہو، اللہ پاک کے ہر فیصلے پر دل سے راضی ہو۔ جتنی بڑی پریشانی آ جائے سہیں اللہ میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں، ہر حالت میں انسان اللہ پاک سے راضی رہے، یہ زاہدین اور عارفین کا صبر ہے۔ اور صدیقین کا صبر علماء نے لکھا وہ یہ ہے کہ ان پر اگر کوئی غم آ جائے تو وہ بجائے غمزدہ ہونے کے ان کے دل میں مزید اللہ پاک سے شکر کے جذبات پیدا ہوں، لیکن یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ کیوں؟ روایتوں میں آتا ہے نا کہ ایک انسان پر جب کوئی غم پریشانی آتی ہے، اللہ پاک اس بندے کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ دین اسلام نے ہمیں صبر کی تلقین کی ہے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ ایک شخص اللہ پاک اس کو بڑا مقام دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ اپنے اعمال کے ذریعے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے اعمال اس طرح نہیں ہے
کہ یہ اپنے اعمال کے ذریعے اس مقام تک پہنچ جائے، بلند مقام تک، تو اللہ پاک اس پر پریشانیاں ڈال دیتے ہیں، غم ڈال دیتے ہیں، مصیبت ڈال دیتے ہیں، اور یہ صبر کرتا ہے۔ پریشانیاں آتی ہے، مصیبت، اور یہ ان پریشانیوں پر جب صبر کرتا ہے اللہ پاک اس کو بلند مقام دے دیتے ہیں جو اللہ پاک دینا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں چھوٹی چھوٹی جو مصیبتیں آتی ہیں نا، اس پر بھی انسان کو اجر ملتا ہے صبر کے نتیجے میں، یہاں تک کہ پیر میں کانٹا چبھ جائے اس پر بھی انسان کو اجر ملتا ہے۔ یہ بخار انسان کو جو آتا ہے، بخار، دیکھیں یہ بخار جو ہے اس کے ذریعے بھی اللہ پاک گناہ معاف کر دیتے ہیں، انسان کے گناہ جڑ جاتے ہیں، اور بیمار شخص کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے نا کہ انسان جب مریض کے پاس جائے اس سے اپنے لیے دعا کروائے۔ تو دیکھیں انسان پر تو پریشانیاں اور دکھ آتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رات کے وقت چراغ جل رہا تھا، ہوا کا جھونکا آیا اور وہ چراغ بجھ گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں حیران ہو گئی، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کہ ایک چراغ، معمولی سا چراغ بجھا، آپ نے انا للہ پڑھا، یہ تو بڑے صدمے پر پڑھا جاتا ہے، یہ تو کسی بڑی پریشانی اور مصیبت پر پڑھا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا چراغ بجھنا بھی ایک مصیبت ہے، یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ اسی لیے بعض مرتبہ ہوتا ہے نا انسان کو کوئی ایسی خبر مل جائے جو مصیبت کی ہو، چاہے معمولی سی ہو، اس پر بھی انسان انا للہ پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے۔ تو بہرحال دنیا میں انسان پر مصیبت، غم، پریشانیاں، یہ چیزیں تو انسان کے ساتھ لاحق ہوتی ہیں، لیکن جو انسان اس پر صبر کر لیتا ہے، صابر ہوتا ہے، تو پھر اللہ پاک اس کو بے حد و حساب اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اگر میں نے صبر نہیں کیا، شروع میں میں نے خوب جزع فضع کیا، رویا دھویا، اور پھر اس کے بعد میں کہوں کہ اب میں صبر کر رہا ہوں، روایتوں میں اس طرح کا واقعہ بھی آتا ہے نا ایک خاتون سے متعلق، کہ بعد میں شروع میں جزع فضع کی، بعد میں کہا کہ میں صبر کرتی ہوں، تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا انما الصبر عند الصدمة الاولى۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا انما الصبر عند الصدمة الاولى، کہ صبر تو وہی صدمے کے ابتدائی وقت والی کہلاتی ہے، بعد میں تو ہر ایک کو صبر آ جاتا ہے نا۔ یہ تو اللہ پاک کا ایک نظام ہے، قدرت ہے، انسان بڑے بڑے حادثات کو بھول جاتا ہے۔ والدین بعض مرتبہ دنیا سے جاتے انسان، بہرحال ہر انسان کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے، شروع میں انسان سوچتا ہے کہ میں یہ غم شاید برداشت ہی نہیں کر سکوں، اولاد کا غم اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے، انسان سوچتا ہے کہ میں شاید یہ غم برداشت ہی نہیں کر سکوں گا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، انسان بھول جاتا ہے، بڑے بڑے صدمے آتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی قدرت ہے، نظام ہے۔ تو اصل حکم یہ ہے، اب یہ نہیں ہے کہ میں 1 سال بعد صبر کر رہا ہوں اور کہتا ہوں بھئی اب میں صبر کرتا ہوں، اس وقت تو ہر انسان کو صبر آئے گا۔ عین صدمے کے وقت انسان صابر اور شاکر ہو، انسان صبر کا نمونہ بن جائے، انسان صبر کر لے، اللہ پاک بے انتہا اجر عطا فرماتے ہیں، اللہ پاک کی معیت شامل حال ہو جاتی ہے۔ دنیا میں دیکھیں انسان کو تو دکھ ملتے ہیں، اپنے بھی دکھ دیں گے، پرائے بھی دکھ دیں گے، ہوتا ہے نا، اپنوں سے بھی دکھ ملے گا، رشتہ داروں سے بھی دکھ ملے گا، الاقارب کالعقارب جیسے مشہور ہے، دوسروں سے بھی دکھ ملے گا، دوستوں سے بھی مل جائے گا، بعض مرتبہ کسی پر بہت زیادہ اعتماد کریں گے اس سے دکھ ملے گا۔ لیکن ایک انسان اس پر صبر کر لے، اور انسان کو کوئی دکھ ملے یا دکھ دیا جائے، انسان خود بدلہ نہ لے، ایسے انسان کے ساتھ اللہ پاک کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ لیکن آج یہ عمل مشکل ہے نا، اسی طرح یہ عدالتیں، کورٹ کچہریاں کیوں بھری ہوئی ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو میں عدالت جا رہا ہوں، تم ایسا کرو گے تو بھئی میں جا کے ابھی تمہاری شکایت لگا رہا ہوں۔ صبر نہیں ہے نا، اسی لیے تو میں عدالت کا راستہ اختیار کر رہا ہوں، اسی لیے میں کورٹ کچہری کا راستہ اختیار کر رہا ہوں۔ عدالتوں میں ہزاروں لاکھوں مقدمات پڑے ہوئے ہیں، کیسز چل رہے ہیں، معاملات چل رہے ہیں، یہ کس وجہ سے کہ بھئی اس نے اگر میرے ساتھ 1 کیا تو جواب میں 2 کروں گا، اس نے 1 گالی دی تو میں 2 دوں گا، اس نے 1 تھپڑ مارا تو میں 2 ماروں گا۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں پھر معاملہ تمہارے حوالے، اللہ پاک پھر دشمن کے حوالے کر دیتے ہیں کہ خود نپٹو۔ لیکن جو انسان صبر کر لیتا ہے، یاد رکھے کسی کا صبر ضائع نہیں جاتا، پھر اللہ پاک اس بندے کے ساتھ خود کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ پاک کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اس حدیث مبارکہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان پر جو بھی حالات آئے، پریشانی آئے، مصیبت آئے، من جانب اللہ حالات آ جائے،
لوگوں کی طرف سے پریشانیاں اور مصیبتیں آ جائیں، انسان بہرحال صبر کرے اور اللہ پاک کی طرف رجوع کرے، اللہ پاک کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے، اور اللہ پاک اس بندے کے مددگار بن جاتے ہیں، اور یہ بے حد و حساب اجر و ثواب کا مستحق بھی بن جاتا ہے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔